لیے آپ کو حکم پہنچایا یا میں بہت بڑا بننے کے لیے کہ مجھے لوگ سمجھیں کہ بڑی اچھی تقریر کی ہے؟ یاد رکھیے اپنی تقریر میں اگر خطیب کے دل و دماغ میں آ گیا کہ مجھے شہرت مل جائے تو وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. اگر وہ تقریر کر رہا ہے تو للہ وللرسول وللأہل بیت، اسے تقریر اللہ کے لیے کرنا ہے، رسول کے لیے کرنا ہے، اہل بیت کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کو نکالنے کے لیے نہیں. امام زمانہ کی تلوار سے 70,000 علماء کو کاٹا جائے گا، 70,000 علماء جہنم میں جائیں گے. شیعوں کو گھول کے پلا دیا گیا، نعرہ لگاؤ جنتی، یا علی مدد کہو جنتی، کوثر تمہارے حوالے، جنت تمہارے حوالے. نعرے حیدری لگانے میں جنت یقیناً ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. ایک مرتبہ علی کہنے میں 10 قرآن کا ثواب ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. مگر اس جملے کی وضاحت کریے کہ کس کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا؟ ابھی ہم تاش کھیل کے آئے، ابھی ہم نے سٹا لگایا، ابھی ہم نے جوا لگایا، ابھی ہم بے نمازی کتے کی طرح سوتے رہے اور مجلس میں آ کے سب سے آگے نعرے حیدری. ابھی تو بعد میں بیٹھا ہوا تاش کھیل رہا تھا، ابھی تو سٹا لگا رہا تھا، ابھی تو مومن کو ادھار دے کر اس سے سود لے رہا تھا اور اب نعرے حیدری لگا رہا ہے. کہا مولانا نے پڑھا نعرے حیدری لگاؤ جنت میں ہو جاؤ. تو بھئی یہی وجہ ہے جو ہماری قوم پیچھے جا رہی ہے. نعرے حیدری لگائیے. مولا نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا میرا نام ہے رسول، اور اللہ کے بعد، اللہ اور رسول کے بعد. بھائی ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، بعد میں یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ مولانا نے یہ پڑھ دیا. میرے اوپر اتہام نہ لگائیے گا، اتہام لگانے والے کا میں کفن کھینچ لوں گا. اور اگر میں غلط پر ہوں تو اہل بیت مجھے جہنم میں ڈالے، یہ میرے لیے میری بد دعا ہے اگر میں غلط پیغام پہنچاؤں. نعرہ حیدری اسے فائدہ دے گی جو علی بن ابی طالب کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے گا. علی بن ابی طالب کے مطابق زندگی کیا ہے؟ سٹا کھیلنا. علی کبھی سٹا کھیلے آپ بھی کھیلیے، علی کبھی جوا کھیلے آپ بھی کھیلو، علی نے کبھی سود بیاج لیا آپ بھی لیجئے، علی کبھی صبح کی نماز کے بعد سوتے رہے جانور کی طرح آپ بھی سوئیے، علی نے کوئی نماز قضا کی ہے آپ بھی کیجئے، علی نے شراب پی ہے آپ بھی پیجئے. مگر کوئی بات لائیے تو جو علی نے کی ہے. تو علی نے کیا کیا؟ علی نے غریبوں کی مدد کی آپ بھی کرو، علی نے یتیموں کی پرورش کی آپ بھی کرو، علی نے اول وقت اپنے معبود کو سجدہ کیا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی آپ بھی کہیے. تب تو مانے جائیں گے کہ آپ علی کے شیعہ ہو. نام کے شیعہ نہ بنیے، اعمال کے شیعہ بنیے، عقیدے سے شیعہ بنیے. لوگوں نے کہا صاحب جنت میں جانے کے لیے عقیدہ پکا ہونا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں کہ عقیدے کے بنا پر جنت ملے گی، اعمال کی بنا پر نہیں ملے گی. اگر اعمال کی بنا پر جنت ہوتی تو پھر شیعوں کا نمبر نہ آتا. پھر تو جنت میں جانے کے لیے تو 72 فرقے بولے، پھر رسول اللہ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ایک فرقہ جائے گا. عقیدے کی بنا پر جنت ملے گی، مگر اس کو ملے گی جو اپنے عقیدہ کے بنا پر عمل کرتا ہوگا اور عمل کی بنا پر عقیدہ رکھتا ہوگا. دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں لازم و ملزوم. آپ پانی گلاس میں لے کے ادب کے ساتھ پیجئے، وہ بھی آپ نے پیا. آپ منہ لگا کے جانور کی طرح پیجئے، وہ بھی پیا. مگر دونوں میں فرق تو ہے. وہ پیا دیکھنے والا کہے گا جانور ہے، حالانکہ انسان تہذیب کے ساتھ پیئیں گے. تربیت کتنی اچھی ہے، ہمارے ذریعے سے ہمارے ماں باپ کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ دونوں طریقے ہیں. عقیدے کی بنا پر جنت ہے یقیناً ہے، مگر عقیدے کے پیچھے دیکھا جائے گا کہ پاسپورٹ پر کون سا ویزا لگا ہے. ایران کے ویزے کے ساتھ آپ امریکہ چلے جائیے، کوئی گنجائش ہے جائیں گے آپ کو؟ امریکہ کا ویزا لگا ہے، ایران چلے جائیے، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا. آپ اپنے پاسپورٹ علی پر بے عملی کا
رکھا ہوا ہے. ہمیں اور آپ کو وہاں بھیجا جائے گا جہاں شمر کہتا. شمر نمازی تھا مگر عقیدہ علی بن ابی طالب نہیں تھا. اہل بیت کا احترام نہیں کرتا تھا. معصومین کو نہیں مانتا تھا. دیکھیے نماز دونوں طرف ہو رہی تھی. یہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور کسی نے کتاب میں پڑھا بھی ہوگا. نماز دونوں طرف ہو رہی تھی لیکن دونوں نمازوں میں فرق تھا. ایک نماز وہ تھی جو آئین دین تھا, ایک نماز وہ تھی جو مخالفت دین تھا. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ عقیدہ نہیں ہے, آپ نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, حج بھی کر رہے ہیں, زکات بھی ہے, عقیدہ آپ کا مضبوط نہیں ہے تو آپ جہنم میں جائیں گے. اگر صاحب ہم نے جو اعمال کیا ہے تو اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں دے دیا جائے گا, اس کا اجر ضرور ملے گا. اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا نہ کسی کا قرض رکھتا. آپ کا عقیدہ مضبوط ہے, عمل نہیں ہے تو اس مضبوط عقیدے میں تو جنت ملنا چاہیے کہ نہیں؟ جناب زہرا نے فرمایا جو ہم پر عقیدہ رکھے گا اور اعمال انجام نہیں دے گا ہم اس کا بدلہ اس کو دنیا میں چھپا دیں گے. ادھر مرے گا اعمال سے بھی خالی ہوگا, عقیدے سے بھی خالی ہوگا. اہل بیت بھی اپنے اوپر آپ کا احسان نہیں رکھیں گے, اہل بیت بھی آپ کے اپنے اوپر قرض نہیں رکھیں گے. آپ عقیدہ رکھتے ہیں, عمل نہیں کرتے, اہل بیت کی بات کو نہیں مانتے تو پھر اہل بیت عقیدے کی بنا پر آپ کو اس کا اجر دنیا میں دے دیں گے. کوئی حادثہ کی موت ہو رہی تھی, اہل بیت کہیں گے اسرائیل ٹھہر جا, اس کی موت کو ٹال دے, فلاں عقیدے کا بدلہ پورا ہو گیا. آپ کا کہیں ایکسیڈنٹ ہونے جا رہا تھا, حادثہ ہونے جا رہا تھا, علی بن ابی طالب نے کہا بچا لو, ہم پہ عقیدہ رکھتا ہے, آپ کو اجر مل گیا. مرنے کے بعد تو آپ خالی ہو گئے. صرف عزاداری کو آگے بڑھانا, صرف علی علی کرنا, یہ آخرت میں آپ کی نجات کا سبب نہیں ہو سکتا جب تک علی اور حسین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا نہ ہو. اور ایسے بھی بے نمازی کو تو امام حسین نے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں ختم کر دیا. ایک صحابی نے آگے بڑھ کے پوچھا مولا کون ہے آپ کا شیعہ؟ تو مولا نے کہا بے نمازی میرا شیعہ نہیں اور میرا شیعہ بے نمازی نہیں. تو امام حسین نے ڈکلیئر کر دیا کہ نہ کر دیا؟ اب امام حسین نے ڈکلیئر کر دیا, آپ اپنی ضد پہ رہیے, نماز جمعہ میں نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں بس یہ یقین ہے. مجلسوں میں جاتے ہیں, عزاداری میں جاتے ہیں, مجلسوں میں آتا کون ہے؟ اگر مجلسوں میں آپ آتے تو آپ کا اعمال بھی پختہ ہوتا, آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا. مجلسوں میں آتے ہیں صرف روا روی کے لیے کہ بھائی چلو یہاں چلو کہیں شانو بھائی ناراض نہ ہو جائے, وہاں چلو کہیں فلاں مومن نہ ناراض ہو جائے, وہاں چلو وہ نہ ناراض ہو جائے. ہمارے امام بارگاہ میں نہیں آیا تھا, کہاں تھا؟ تو اس کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے آپ جا رہے ہو, حسین کو راضی کرنے کے لیے آپ نہیں جا رہے ہیں. اگر حسین کو راضی کرنے کے لیے جاتے تو پھر جیسے ہی وہاں سے اٹھتے فوراً عمل کو بھی مضبوط کر لیتے اور عقیدے کو بھی مضبوط کر لیتے. کبھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی ہم حسینی ہے. امام حسین آواز لگا کے اشارہ کر کے بتا دے کہ وہ ہمارا ہے. سارا مسئلہ یہ ہے, یہ آپ کو جمعے میں دیا جاتا ہے. یہ ہے جمعہ, اس لیے کہا جاتا ہے جمعے میں آؤ تاکہ یہاں سے دین کا سبق لے کر جائیں. اپنے بچوں کو اچھی تربیت کیجیے. جب 3 سال کا ہو جائے تو یہ حکم ہے کہ کلمہ سکھائیے. جب 5 سال کا ہو جائے تو اپنے ساتھ نماز پڑھائیے. 7 سال کا ہو جائے تو اپنے برابر میں کھڑا کر کے نماز پڑھائیے, سکھائیے. اور 9 سال کا ہو جائے تو پھر اسے کہیے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم نماز زور زور سے پڑھ کے مجھے بتاؤ کہ کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا. اور جب 12 سال کا ہو جائے تو اس سے کہو کہ بیٹا اب عقیدہ اور عمل دونوں کو مضبوط سے رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے 2 چیزیں چھوڑی ہے, ایک چیز نہیں چھوڑی. آپ کے نظروں میں ہے کہ نہیں نظروں میں؟ رسول نے یہ نہیں کہا تھا اے میرے چاہنے والوں سے نماز پڑھنا, اے میرے چاہنے والوں قرآن کو رکھنا, اے میرے چاہنے والوں اس کو رکھنا. نہیں, رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی, میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں نہیں. لیکن ترجمہ غلط کرتے بہت سے جا کے, جو کرتا ہے وہ اپنے اعمال کو سنبھالے گا. میں نجف کا پڑھا ہوا ہوں, عربی تو عربی, ترجمہ وہی کرتا ہوں جو میرے استاد نے سکھایا.
آغا سیستانی سے میں نے سبق پڑھا ہے، میرے استاد ہے آیت اللہ سیستانی کا لگایا ہوا امامہ بھی ہے میرے پاس، اور جب آنے لگا تھا تو ایک نصیحت کر کے کہا تھا کہ اب تم اپنے ماں باپ کے نہیں ہو، قوم کی امانت ہو، اور قوم کو وہی پہنچانا ہے جو راستہ علی کا ہو یا حسین ابن علی کا ہو، یہی اصل دین ہے۔ عزیزان محترم، آیتوں کے ترجمے غلط ہو رہے ہیں منبروں سے، حدیثیں غلط بتائی جا رہی ہیں شیعوں کو، ان کو روکیے۔ اللہ کے لیے ہماری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم روکیں، قوم کی ذمہ داری ہے کہ منبر پر اسے بٹھائے جو منبر کا حقدار ہو، اس کو بٹھائیے جو منبر کا حقدار ہو۔ ہماری قوم جو اتنے پیچھے جا رہی ہے اس کا سبب صرف ذاکر ہے، ذاکر، بے عمل ذاکر۔ آپ جو بھی نے دیکھی آگرہ میں سالانہ مجالس میں منبر پر رات میں بیٹھ کے کچھ اور پڑھیں گے، صبح کی نماز کے بعد سوتے رہیں گے، نماز کا ان کو پتہ ہی نہیں کب اذان ہو گئی، کب نماز نکل گئی۔ اور میری دلیل یہ ہے کہ اس سال ضرور نظر رکھنا مولوی روم میں جا کر، اور جو رات کو پڑھے اعمال بھی اور عقیدہ بھی، اس کو جا کے ٹھوکر مار کے اٹھائیے کہ رات کو ہمیں یہ بتا رہا تھا کوئی جانور کی طرح سو رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے کاندھوں پر دین پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، دین بے عملی میں نہیں پہنچے گا، پہلے ہم عمل کریں گے، اس کے بعد قوم کو بتائیں گے کہ تم بھی کہو۔ اور انہوں نے کہا کہ صاحب آج کل کے مولویوں کی زبان میں اثر نہیں رہا، کیا کیا جائے جعفر بھائی؟ آج کل مولویوں کی زبان میں اثر نہیں رہا اس لیے قوم پیچھے جا رہی نہیں، قوم بے عملوں کو اسی لیے بلا رہی ہے تاکہ ہمیں عمل کی دعوت نہ دے۔ قوم بڑی ہوشیار ہے، ہماری قوم بڑی ہوشیار ہے، ممبروں کو بے عملوں کو اسی طرح اسی لیے بٹھا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں عمل کی دعوت نہ دے، اور جب وہ عمل کی دعوت دیں گے تو ہم کہیں گے پہلے خود تو کر لو، بعد میں ہمیں بتانا۔ آپ عالموں کو لانا بٹھا دیجیے ممبروں پر، اور دیکھیے قوم سدھرے گی کہ نہیں سدھرے گی۔ ہماری قوم کہتے ہیں، ابھی کہتے ہیں صاحب ہماری قوم کا بچہ دوسرے مسلمانوں کے عالموں سے افضل ہے، یہ کہنے کی بات ہے۔ اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی سے ایک سے نہیں پوچھتا، کوئی ہے جو مجھے مکمل غسل جنابت بتائے؟ کیا ہے؟ نوجوان بتائے، بزرگ کو جانتے، بزرگوں سے سوال نہیں میرا، میں تو ان سے دعا لوں گا بزرگوں سے، نوجوانوں کو ڈانٹوں گا، ماہ مبارک میں انشاءاللہ پورا مہینہ رہوں گا، اور کم سے کم 4 جمعے تو اور بھی آئیں گے، میں بعد میں چاہے مجھے گالیاں دیجیے۔ مولا کائنات کو 70,000 ممبروں سے گالیاں دی گئی ایک وقت میں، نہ تو علی کا کچھ بگڑا نہ ولایت کا کچھ بگڑا، علی بھی سلامت ہے، ولایت بھی سلامت ہے، سلامت پڑھیے محمد سلامت ہے۔ ایک وقت میں 70,000 ممبروں سے جو سوچیے، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ علی ابن ابی طالب جاتے تھے سلام نہیں کرتے تھے، مسخرہ کرتے تھے اور ہنستے تھے کہ دیکھو یہ بدترین بے نمازی جا رہا ہے، اور اپنے کو کہتا ہے میں رسول کا بھائی۔ مولا علی کو مشہور کر دیا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ علی 3 خلافتوں میں کبھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ بہت بڑا راز ہے یہ دین اسلام کا۔ علی اگر ایک وقت کی بھی نماز پڑھ لیتے تو یہ کہتے کہ علی نے تو ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے، امام ہمیں، علی کو امام کیوں ماننا؟ علی نے کہا فلانا نماز پڑھنا قبول ہے مگر تمہاری امامت ماننا قبول نہیں ہے، تاکہ آنے والا زمانہ علی پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور 25 سال تک لگاتار علی نے فلانا نماز پڑھی ہے، اور حالت مدینے کی ہو گئی تھی، کوئی سلام نہیں کرتا تھا، ہنسی اڑاتے تھے، مذاق بناتے تھے کہ بے نمازی جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ کو معلوم ہوا زہرا سلام اللہ علیہا کو، انہوں نے کہا کہ یا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے والے سلام نہیں کرتے، تو علی نے کہا مایوسی تو یہ ہے زہرا کہ مدینے والے سلام نہیں کرتے، مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر تعجب یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے۔ حالات یہ ہو گئے، اور معاویہ بن ابی سفیان نے اعلان کر دیا تھا کہ جو علی کو سب سے بڑی گالی دے گا میں اس کو سب سے بڑا وظیفہ دوں گا، یہ حالت کر دی تھی۔ تو کیا علی کا کچھ بگڑا؟ علی بن ابی طالب چھوٹے ہوئے نہیں، کل تک گالیاں دینے والے جب 4تھے نمبر پر علی خلافت پر آئے۔ میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو نوجوانوں کو، اور مولا نے کہا خبردار، اگر بہت ٹائم ہے لیکن میں بتاؤں گا ٹائم کا سلسلہ، پہلا جوار چھوڑ دیجئے، اب یہاں سے نیا پکڑیے، سلوات پڑھیے محمد۔
خدائے کائنات مولا کل مولا مسلمین و امیر المومنین ان کی ولایت پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے چچا؟ تو لہذا مجھے جواب ہی نہیں دیتے سلام کرتا ہوں. تو جناب زہرا نے ایک جملہ کہا کہ علی بیٹھو میں سلام کروں گی تم جواب دینا تم سلام کرنا میں جواب دوں گی. ہمیں مسلمانوں سے کیا لینا دینا؟ جنہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا وہ ہمیں کیا سمجھیں گے؟ تو وہ لوگ جو کل تک مولا کو گالیاں دیتے تھے ماذا اللہ برا بھلا کہتے تھے جب چوتھے نمبر پر ظاہری خلافت پر علی بن ابی طالب آئے تو وہاں دستور یہ تھا کہ جو وقت کا خلیفہ ہوتا تھا وہی وقت کا پیش نماز بھی ہوتا تھا مدینے میں. دوسرا کوئی پیش نماز نہیں ہوتا تھا. تو چونکہ علی چوتھے نمبر پہ آئے نہیں لائے گئے اس میں بڑا فرق ہے. اگر کوئی ذاتی ممبر سے کہے علی چوتھے نمبر پر آئے تو کہیے جب تجھے یہی نہیں پتا تو مجلس پڑھ کے کیا کرے گا؟ علی لائے گئے زبردستی. علی نے تو کہا تھا خلافت اپنے پاس رکھو مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری خلافت کی. تو ساری امت نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا یا علی دین بھی بگڑ گیا اسے بھی صحیح کرنا ہے مسلمان بھی بگڑ گئے انہیں بھی صحیح کرنا ہے. اور ہم نے پوری دنیا میں نظریں دوڑا لی ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کوئی صحیح نہیں کر سکتا. آپ اسلام کو اس کی جگہ پر لاؤ گے آپ دین کو اس کی جگہ پر لاؤ گے. ہاتھ جوڑ کے ونتی اور گزارش ہے کہ آپ خلافت پر آ جائیے. علی نے کہا یاد رکھنا کچھ شرطیں ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہے کیا؟ کہا اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرنا ہوگا. علی نے کہا وہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا ان 3 خلافتوں کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. علی نے کہا منظور نہیں ہے. جاؤ خلافت کے لیے جاؤ ان تینوں کو جہاں لے جانا ہے لے جاؤ. صلوات پڑھیے محمد کہا یاری آپ کی شرط ہے کہا میری شرط ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ و رسول کے احکام پر عمل کروں گا بھی کرواؤں گا بھی. بولو منظور ہے؟ لوگوں نے کہا منظور ہے. کہا جو میں کروں وہ کرنا ہوگا جیسے میں نماز پڑھوں ایسے پڑھنا پڑے گی. کہا منظور ہے. ظہر کا وقت ہو گیا ڈھول پڑ گئے. آج چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب نماز پڑھائیں گے. جو بیچارے گھروں میں پڑھتے تھے گھروں سے نکلے واہ آج آئے گا جمعہ پڑھنے کا مزہ. علی ابن ابی طالب پڑھائیں گے. سارے مسلمان آ گئے. علی نے پیچھے والے کو جو مکبر ہوتا ہے اللہ اکبر ساتھ ساتھ کر اس سے کہا جیسا میں کرتا جاؤں دیکھتے جانا ایسے ہی کرنا پیچھے والے بھی ایسے ہی کریں گے. علی نے اللہ اکبر کہا ہاتھ چھوڑ دیے. مکبر نے بھی ہاتھ چھوڑ دیے. ساری جماعت نے ہاتھ چھوڑ دیے. ایک دوسرا کوہنی مار کے کہہ رہا ہے اب تک تو ایسے نہیں پڑھی تھی کہا ویسے ہی پڑھنا ہوگی. یہ علی ہے. نماز تمام ہو گئی. آپس میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں الجھنیں ہو گئی. علی نے کہا کیا پوچھ رہے ہو کیا کر رہے ہو دوسرے سے؟ کہا یا علی مزہ آ گیا لطف آ گیا. کہا کیسے؟ کہا 25 سال کے بعد آج وہ نماز پڑھی جو کبھی رسول کے پیچھے پڑھی. آج وہ نماز پڑھی جو کبھی رسول کے پیچھے پڑھی تھی. علی نے کہا تو اسی لیے تو کہا تھا اگر امامت اور رسالت اور وحدانیت کو سمجھنا ہے تو علی کو مانو. علی اسلام بھی پہنچائے گا ایمان بھی پہنچائے گا. صلوات پڑھیے محمد بس اللہ نے محترم کہیں جمعہ نہ نکل جائے تو وقت کا مسئلہ یہ سنیے. آیت اللہ سیستانی کے مطابق خطبے کا ٹائم پورا نماز کا ٹائم ملا کر 1 گھنٹہ تک ہے. 1 گھنٹے تک آپ خطبہ بھی سن سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے اوپر ہو گیا تو پھر ظہر کی پڑھنا پڑے گی اور 1 گھنٹہ ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے. صلوات پڑھیے محمد اپنی ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا. میرے پاس اس کی مکتب بھی ہے جی میل پر پڑی ہوئی ہے. کسی کو چاہیے تو نکال کے بھی دے دوں گا. میں نے پرسنل مسئلہ پوچھا ہوا ہے اور یہاں کے ممبر سے لے کر آخرت کے ممبر تک بھرپور ذمہ داری میری رہے گی مگر ان لفظوں کی رہے گی جو میں بیان کروں گا ان کی نہیں رہوں گی جو آپ میرے نام پر اپنے لفظ جاری فرمائیں گے. ان کی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میری ساری ذمہ داری ہے حدیثیں غلط پہنچاؤں گا میں ذمہ دار. قرآن غلط پڑھوں گا میں ذمہ دار. خطبہ غلط پڑھوں گا میں ذمہ دار. آخرت تک جواب دوں گا مگر انہیں کا دوں گا جو میں بیان کروں گا. اور جو آپ عمل نہیں کریں گے بھائی اگر میں غلط بیان کروں اللہ مجھ پہ لعنت کرے
اور صحیح سن کر اگر آپ عمل نہ کریں تو پھر خدا آپ کو سمجھے مجھے نہ کرے کچھ بھی. تو جان محترم ایک دوسرے سے کہیے جمعے میں آئیے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اور عام مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک رکعت کے بدلے میں ایک رکعت کا ملے گا. جامع مسجد میں ایک رکعت کے بدلے میں 500 رکعت کا ثواب ہے. حدیث رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ایک رکعت کا ثواب 500 رکعت کے برابر ہے جو جامع مسجد میں نماز پڑھے گا. عام نماز جمعے کا تو مرتبہ بہت بلند ہے. غیر سید مولانا جماعت پڑھانے والا ہو تو ایک رکعت کا ثواب 500 رکعت. سید کالے امامے والا نماز پڑھانے والا ہو تو ایک رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر. اس لیے کہ والے رسول اللہ کی اولاد میں سے تو ایک رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر. اور جامع مسجد اور جمعہ الجمعہ تو سید الایام جمعہ دنوں کا سردار ہے. الجمعہ تو حج الفقراء والغرباء والمساکین جمعہ غریب فقیر مسکینوں کا حج ہے. اور اگر کوئی دنیا میں کروڑ پتی بھی ہے تو وہ دین کے اعتبار سے مسکین ہے. اگر شریعت کو نہیں جانتا اگر شرع کے مسئلے کو نہیں جانتا اور ارب پتی بھی ہے تو وہ فقیر مسکین ہے. اس لیے کہ شریعت دین اسلام اس کو غنی کہتی ہے کہ جو دین پر عمل کرتا ہو دین کو جانتا ہو دین پر کا علم رکھتا ہو. میں نے نوجوانوں سے ایک سوال کیا چلیے بتائیے غسل جنابت وہ ٹائم بہت ہے گھبرا کیوں ہے غسل جنابت کا مکمل طریقہ بتائیے. بزرگوں کو چھوڑ دی بزرگ تو میرے بھی بزرگ ہیں استادوں کے برابر. بزرگوں سے تو میں ابھی دعا لوں گا انشاءاللہ اور بزرگوں کے سائے میں رہوں گا یہاں جب تک رہوں گا جب تک دانا پانی ہے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور دانا پانی ہٹ گیا تو کوئی بلا نہیں سکتا. یہ عقیدہ بھی ہے. پوری جماعت مخالف ہو جائے دانا پانی ہوگا تو اکیلے نماز پڑھوں گا جب تک پورا نہ ہو اور دانا پانی اٹھ جائے تو پوری جماعت رو کے نہیں رک سکتے ہیں. یہ عقیدہ ہے کسی کے دم نوجوان کی کہ جو غسل جنابت پورا بتائے شروع سے آگے تو پھر دین کہاں ہے تو پھر تو نجس ہیں آپ. ایک اولاد کے بعد جو دوسری اولاد ہے وہ بھی نجاست میں تو پھر نماز پڑھیں گے کیوں کہنا مانیں گے کیوں. بھائی جس کی ابتدا نجاست ہے اور غسل مولود دینے کے بعد بھی وہ نجیس ہے تو پھر وہ پاکیزگی میں آئے گا کیوں آئے گا وہ. تو اس نجاست کو ختم کیجئے. صاحب اس کا ذریعہ کیا ہے تو اس کا ذریعہ ماہ مبارک ہے. ماہ مبارک میں کلاس لگاؤں گا انشاءاللہ میں پارلیمان کی. آپ تشریف لائیے آئیے 1 گھنٹہ پڑھیے 2 گھنٹہ پڑھیے. اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو بچوں کو بھیجیے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا اور پھر آپ سے کوئی ہدیہ نہیں. لیکن جو لالچ میں عمل کراتا ہو وہ جہنمی ہے. جو دین پہنچاتا ہو علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے. عزیزان محترم تو خدمت کا جذبہ آپ رکھیے. آپ دین لینے کا جذبہ رکھیے ہم دین پہنچانے کا جذبہ رکھیں انشاءاللہ. تو آئیے ماہ مبارک میں جو قرآن نہیں پڑھا ہوا پڑھنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے تو آئیے اس سے کوئی ٹیوشن نہیں ہدیہ نہیں. اور خدا رب عالم کو دلانا ہوگا تو ہدیہ آٹومیٹک آئے گا. سبحان اللہ. کیونکہ ہوا رزاق رزاق وہ ہے دنیا نہیں ہے. رزاق وہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورہ بقرہ. مومنوں جب تم مدد مانگو تو صبر کے ذریعے سے مانگو اور نماز کے ذریعے سے مانگو. یہاں صبر سے مراد ہے آل محمد. جب تم مدد مانگو تو آل محمد سے مانگو یا پھر نماز پڑھ کے مانگو. بس یہی کہنا تھا انشاءاللہ تعالی. ٹائم تو خیر گزرتا رہتا ہے اور آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. پہلی مرتبہ زندگی میں آگرہ میں بھی آیا ہوں. کبھی آنا نہیں ہوا. اتنی لمبی زندگی ہو گئی 50 کے آس پاس تو ہوں تو لکھا تھا کبھی نہیں آنا ہوا. یہ بھئی آپ کے متولی صاحب کے ذریعے سے یہاں آنا ہوا. آپ لوگوں کی زیارت ہوئی. خدایا آپ کے ماہ مبارک کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ جو میرے یہ دل کے زخم رہ گئے انشاءاللہ وہ نیکسٹ جمعے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان کا مرہم آپ ہی ہیں. میرے پاس مرہم نہیں ہے اور مرہم ہے سجدہ معبود. اپنے ساتھ خود بھی آئیے دوسرے کو لائیے
اگر ایک شخص کسی بے نمازی کو نماز کے لیے مسجد تک لے آتا ہے تو اس کے مرنے تک پروردگار ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو اس کی موت تک اس کے لیے استغفار پڑھتا رہتا ہے. یہ ثواب ہے بے نمازی کو نماز کے لیے بلانے کے لیے. اور بھائی اگر مسجد سے آپ کو اعتراض ہے تو پھر دین چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ مسجد شاید اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. جو مسجد سے دشمنی رکھتا ہے اس کا مطلب خدا سے دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ سے دشمنی رکھنے والے کو ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے. تو وہ لہٰذا یہ کہیے گا کسی کے کوئی سوالات ہوں گے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. ہر وقت میں آپ کی سیوا میں حاضر ہوں، مگر سوالات برائے معلومات کیجیے گا، سوالات برائے بحث مت کیجیے گا. کہ چلیے صاحب یہ مسئلہ میں جانتا ہوں، دیکھو مولانا بھی جانتے کہ نہیں جانتے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو مسئلہ جاننے کے بعد عالم کا امتحان لینے کے لیے پہنچے اس پر قیامت تک کی لعنت ہو. یہ حدیث قدسی میں ہے، اس پر قیامت تک کی لعنت ہو. وہ مسئلہ پوچھے جو آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کی کتابیں پڑھ کے کسی عالم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کیجیے. پورا انٹرنیٹ یہ اپنوں کا ہے. میرے پاس جو بہار الانوار ہے جلد میں نے اس کو انٹرنیٹ کی بہار الانوار سے ملایا تو نہ صفحہ مل رہا ہے، نہ عبارت مل رہی ہے، نہ وہ قرآن کی آیت مل رہی ہے. اتنا فرق ہے انٹرنیٹ کی کتابوں میں اور اس کتابوں میں جو چھپی ہوئی آ رہی ہے. تو آپ کنٹرول رکھنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ جمعہ ہو جائے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جمعے میں جتنی باتیں کی خدا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بزرگوں سے پوچھیے اگر عالم یا عالم نہیں ہے تو بزرگوں سے معلوم کیجیے. بزرگ ہمارے جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے؟ بزرگ ہمارے جانتے ہیں. اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیے. سب سے پہلے تو قرآن نے حکم دیا ہے خبردار جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو. قرآن کی آیت ہے. وہاں سے جواب ملے تو اندر جائیے ورنہ گھر میں جانا بھی تمہارا بند ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی یا ماں بہن کسی ایسی حالت میں ہو کہ تم جاؤ ان کی بے حرمتی ہو جائے. اسی لیے پہلے اپنے گھر کے دروازے پر آئیے، تب کوئی بات کر کے لیے السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلام ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے جواب ملے علیکم السلام، آئیے. کب آپ جائیے، ورنہ آپ کے گھر میں جانا بھی حرام ہو سکتا ہے. حرام کہا نہیں ہے لیکن حرام ہو سکتا ہے، اور آپ کی ماں بہنوں کی عزت بے عزتی میں بدل سکتی ہے. قرآن نے حکم دیا ہے جب دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، جب اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ. اپنے بچوں کو عادت ڈالو کہ خبردار جب گھر میں آؤ تو سلام کر کے آؤ. آج کل کی اولاد ماں باپ کو سلام نہیں کرتی تو غیر کیا لگتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.